بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 146واں یوم پیدائش ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ قائد کے فرمودات قائد اعظم محمد علی جناح نے جن اصولوں کی بنیاد کے اوپر جو ان کا اصولی موقف رہا اور جس ویژن کے تحت یہ پاکستان ہمیں دیا، یہ آزاد زمین، یہ آزاد وطن ہمیں دیا، آج 70 سال سے زائد گزر جانے کے باوجود بدقسمتی کے ساتھ قائد کے فرمودات کہیں دور رہ گئے اور ہم کسی اور راستے پر چل نکلے ہیں۔ آج ہم جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی باتیں، آمریت اور ان تمام چیزوں میں اتنا کھو گئے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے ہیں کہ ان تمام گتھیوں کو سلجھانا جو ہے وہ گو کہ مشکل نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی ناممکن نہیں ہے۔ کوئی بھی اگر بیرونی طور پہ کوئی بات بھی آ جائے تو یہ ملک، یہ قوم ایک مٹھی کی طرح سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن اندرونی طور کے اوپر اگر ہم بات کریں تو سیاسی جماعتوں کے آپس کی چپقلش، آپس میں ایک دوسرے پر تنقید، جمہوریت، جمہوری اقدار اور پھر جمہوریت کے تسلسل کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی رہی۔ ایک طویل تاریخ ہے جس کے اوپر اگر ہم بات کرنے پر آ جائیں اور پروگرام کرنے پر آ جائیں تو ایک پروگرام ناکافی ہوگا، لیکن اس وقت آج اپنے پروگرام کے اندر جس بات کو یا جس موضوع کے اوپر ہم گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ایک بار پھر یہ باتیں زیر بحث ہیں اور گردش کر رہی ہیں۔ میاں نواز شریف کے اس ویڈیو پیغام کے بعد جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سے پاکستان میں جلد ملاقات ہوگی، یہ ایک بیان ہے جس کے بعد ہلچل مچی۔ اس کے بعد ایاز صادق صاحب یہ کہتے ہیں کہ عنقریب میاں صاحب وطن واپس آئیں گے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جائیں گے اور واپس لے کر ان کو آئیں گے۔ وہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری صاحب کی اگر ہم بات کریں اور ان کے جو سٹیٹمنٹ چلے، جو ان کے بیانات ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ آ کر ہماری مدد کریں، فارمولا بنائیں، لیکن جواب یہ ہے کہ تم اس کی چھٹی کرو پھر ہم سے بات کرو۔ تو لفظ میں بات ہو رہی ہے اور سیاست نام بھی اسی کا ہی ہے کہ ان بٹوین دا لائنز آپ بات کریں تاکہ کل کو کسی بھی چیز کے اوپر آپ دائیں اور بائیں ہو جائیں تو آپ پکڑ میں بھی نہ آ سکیں۔ پھر ایک اور سٹیٹمنٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا، اور وہ یہ کہ نواز شریف کی نااہلی ہٹوانے کے لیے راستے نکالے جا رہے ہیں، اگر سزا ختم کرنی ہے تو پھر جیلیں بھی کھول دیں، یعنی جو بھی جیلیں ان کو بھی کھول دیا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ پیغام کس کو دے رہے ہیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ وطن واپسی کے لیے ڈیل کا انتظار کریں وہ سیاست میں ہمیشہ بونے ہی رہیں گے۔ اب یہ وہ سٹیٹمنٹس ہیں جو کہ ابتدا میں آئیں اور اس کے بعد اب حکومت کی طرف سے اس کا رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے۔ بات یہاں پر یہ ہے کہ سمجھنا آج یہ چاہیں گے ہم کہ کوئی ڈیل ہے، کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کوئی اشارہ ہے، میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ہے، اگر وہ واپسی ہے تو وہ کس چیز کا پیش خیمہ ہے، مسلم لیگ نون کا کانفیڈنس، پاکستان پیپلز پارٹی کی باتیں، آصف علی زرداری کی پنجاب میں آ کر بیٹھنا، خیمہ لگانے کی باتیں، احتجاج کرنے کی باتیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی باتیں ایک بار پھر زور پکڑ رہی ہیں۔ ان ساری باتوں کے اوپر آج ہم بات کریں گے اور تجزیہ کار جو ہمارے پاس موجود ہوں گے ان سے اس بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اگر ایسا کچھ ہے تو بیہائنڈ دا سین چل کیا رہا ہے، سیاست کی بساط پہ کیا چل رہا ہے، ان بٹوین دا لائنز کیا کہا جا رہا ہے، کیا پیغام رسانی ہو رہی ہے اور عوام اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے لیے وہ کیا ہے۔ گو کہ ملک کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ ملک کا اس وقت معیشت ہے، لیکن اگر سیاست اور سیاسی بساط میں بھونچال آ رہی ہے، باز گشت ہو رہی ہے، چیم و گوئیاں ہو رہی ہیں، کسی بھی محفل میں خاص طور پہ دارالحکومت میں اگر آپ بیٹھیں، ہر جگہ بیٹھ کے یہ باتیں ہو رہی ہیں میاں نواز شریف کی واپسی، ڈیل، NRO، ان ساری باتوں میں کتنی حقیقت ہے، کتنے حقائق ہے، ان سب پر آج بات کریں گے۔ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں تجزیہ کار مزمل سہروردی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق امید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اور سینئر صحافی تجزیہ کار ندیم رضا صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آپ تینوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں۔ مزمل صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، ذرا یہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی باتیں محض چیم و گوئیاں ہیں، کوئی ڈیل ہے، کوئی اشارہ ہے، یا معمول کی واپسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ کہ نواز شریف کی واپسی کے 3 آپشنز ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز کی جو اپیل چل رہی ہے، گو کہ اس میں نواز شریف کی اپیل کو علیحدہ کر دیا گیا ہوا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے، لیکن اگر مریم نواز کی جو اپیل ہے وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے اور احتساب عدالت کا فیصلہ سیٹ اسائیڈ ہو جاتا ہے
تو نواز شریف صاحب اگلے دن پری ریسٹ بیل کرا کے واپس آ جائیں گے، کیونکہ وہ ایک بڑی ان کے لیے ہوگا کہ جب ایک کو اکیوزڈ کا ہو گیا تو ان کے لیے بھی ہے۔ اگر وہ ریمانڈ ہو جاتا ہے واپس احتساب کورٹ کو کہ ری ٹرائل میں چلا جاتا ہے تو بھی ایک طرح کی سزا ختم ہو جائے گی، اور اس صورت میں ری ٹرائل میں بھی نواز شریف دوبارہ آ جائیں گے اور آ کر اس ری ٹرائل کا حصہ بن جائیں گے، اور اس بار ری ٹرائل میں نہ مانیٹرنگ جج ہوگا، نہ اوپر ثاقب نثار ہوگا، نہ میرا مطلب ہے وہ ہوگا، تو ان کا خیال ہے کہ وہ ٹرائل بھی لمبا چل سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہ نواز شریف واپس آ کر جیل جانے کے لیے تیار ہوں، اور وہ آ جائیں اور آ کر کہیں کہ بے شک سزا ہے اور بے شک کچھ ہے، میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے تیسری آپشن کے کم چانس لگتے ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ نون لیگ کے اندر یہ ہوپ موجود ہے پچھلی کچھ سماعتوں سے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز کی اپیل ہے وہ ان کے حق میں جا رہی ہے۔ انہوں نے انف ڈاؤٹ کریٹ کر لیا ہے اس ججمنٹ کے حوالے سے، جج کے حوالے سے، اور اس سارے سینیریو کے حوالے سے کہ اٹس اے فٹ کیس فار ری ٹرائل، کم از کم اٹس اے فٹ کیس فار ری ٹرائل۔ اگر اپیل ایکسیپٹ بھی نہیں ہوتی تو ری ٹرائل میں دوبارہ کہا جا سکتا ہے کہ ارشد ملک کی بھی جو ویڈیو موجود ہے، آڈیو مزمل بیان صاحب، موجود یہ ہے۔ ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہو، اگر کسی چیز کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو 3 آپشن دیے ان میں سے کوئی ایک بھی آپشن اگر اس میں لگتا ہے کہ کچھ ویٹیج ہے، تو یہ سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا ہے یا کوئی اشارہ ہے، کوئی ڈیل ہے، کوئی این آر او ہے؟ کیونکہ یہاں پہ یہ والی باتیں بہت زور و شور سے ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، اگر تو عدالتیں آزاد ہو جائیں اور نواز شریف کا مقدمے کے لیے دباؤ نہ ہو، کوئی مانیٹرنگ جج نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو، تو ایک فریق کہے گا کہ یہ جو ہے غلط ہو رہا ہے، کیونکہ اس فریق کو تو عادت ہے کہ جب تک مانیٹرنگ جج نہ ہو، جب تک دباؤ نہ ہو، نواز شریف کو سزا تو ہو نہیں سکتی۔ اس لیے ان کے لیے تو یہ بھی بہت ڈیل ہے کہ اگر مانیٹرنگ جج نہیں ہے اور اگر جو پریشر نہیں ہے، کورٹ آزاد فیصلے کر رہا ہے، تو ان کے لیے تو ڈیل ہے۔ دوسری پارٹی کے لیے بھی یہ بہت انف ڈیل ہے کہ اگر مانیٹرنگ جج نہیں ہے اور عدالتیں آزاد فیصلہ کر رہی ہیں، تو میرے خیال میں یہ ون ون سچویشن ہے کہ اگر جو اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ختم ہو جائے نواز شریف کے کیسز پر سے، تو وہ اپنے آزادانہ جی، آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ختم ہو جائے، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی بھی موجود ہے؟ جی ہاں، لیکن کافی حد تک ختم بھی نظر آ رہا ہے۔ اشارے ختم ہونے کی طرف ہیں، اشارے بڑھنے کی طرف یا قائم رہنے کی طرف نہیں ہے۔ بریگیڈیئر فاروق امیر صاحب، مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ اس ساری باتوں کے بعد وزیر اعظم عمران خان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی سزا ختم ہونے سے متعلق قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ سزا یافتہ شخص کی سزا ختم ہو جائے؟ اگر نواز شریف کی سزا ختم کرنی ہے تو جیلوں میں قید باقی قیدیوں کا کیا قصور ہے؟ پھر ساری جیلیں کھول دے۔ یہ پیغام کس کے لیے بریگیڈیئر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ میں یہ کہوں گا کہ شریف فیملی جو ہے ان کا جو میڈیا سیل ہے بالکل ماسٹرز ہیں اور بڑی ایکسپرٹیز ہے ان دی آرٹ آف اسٹریٹجک ڈسپشن، فیک نیوز، فیک نیریٹیوز۔ اب مجھے تو پی ایم کے ایک دو بریگیڈیئر صاحب اس میں فیک کیا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں اپنے لوگوں کے تھرو، اپنے پارٹی کے لوگوں کے تھرو یہ بتانے کے لیے کہ جناب میں آ رہا ہوں واپس، جبکہ اپنے ان کے پارٹی کے لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں، میں نے سنا لاہور میں کہ جناب وہ فیصلہ آنے والا ہے ان کا اپنا وہ ویزا ایکسٹینشن کا، لائکلی ٹو لوز دیٹ کیس۔ تو اس کو کور اپ کے لیے غالباً ان کو اشارہ مل گیا ہے کہ جناب آپ کو اگر ڈپورٹ ہونا ہے تو پھر تو آپ کی بڑی ہیوملیشن ہے۔ آپ کی بات درست مان لی جائے اگر یہاں پہ، لیکن میں ایک بات ایڈ کر دوں، بات کرنے دیں۔ اچھا چلے بات کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو کور اپ کرنے کے لیے اور اپنے ورکرز کو اور پارٹی کو یہ اور پاکستان کے عوام کو یہ کہنے کے لیے کہ جناب میں تو آپ لوگوں کی خاطر آئی ایم کمنگ بیک اور میں آپ کی موومنٹ لیڈ کروں گا، تو میں یہ کروں گا اور میں اپنے آپ کو پیش کروں گا۔ تو یہ ایک اسٹریٹجی کو میرا خیال ہے ان کا ایک حصہ ہے۔ دس از کوائٹ لائکلی کہ وہ اس کو اس طرح بنا کے لے کے آئے اور ہو سکتا ہے کہ یو کے اسٹیبلشمنٹ کو اشارہ بھی دیا ہو کہ اس سے پہلے کہ آپ ڈپورٹ ہیں بہتر آپ پہلے نکل جائیں کیونکہ آپ کا کیس نہیں ہونے لگا۔ اچھا، اگر اس بات کو اس طرح سے لے بھی لیا جائے جس طرح سے آپ میں آؤں گا مزمل صاحب، جواب دینا چاہوں گا۔ میں نے ابھی پوری بات کرنی ہے، میں نے پوری بات کرنی ہے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، لیکن آپ کی اس بات کو اگر لے بھی لیا جائے تو پرائم منسٹر صاحب کی اس بات کو آپ کیسے لیں گے کہ نواز شریف کی نااہلی ہٹوانے کے راستے نکالے جا رہے ہیں؟ کون نکال رہا ہے راستے؟
नहीं देखिए, वो तो बड़ी क्लियर, इसमें तो कोई छुपी वो बात तो नहीं है कि उनके लोग भी कह रहे हैं, और पाकिस्तान बार काउंसिल या जो भी एक लॉयर्स का इदारा है, वो कह रहा है कि जी हम कुछ सुप्रीम कोर्ट में उनका जो फैसला उनके खिलाफ आया था नाअहली का लाइफ लॉन्ग, वो जनाब देखें आइन के मुताबिक नहीं तो हम अपील में जाएंगे। ओके, मोस्ट वेलकम, जाएं आप अपील में। ये सारा कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी है। यहाँ भी बात की गई कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, भाई आज तक उन्होंने कोई वीडियोस वहां पे पेश नहीं की हैं। वीडियोस होंगी तो फिर फोरेंसिक भी होगा कि जनाब बनाई किसने और ये स्टोर किधर हुई और कहां पे हुआ, ये सब कुछ चीजें सामने आएंगी तो एक्सपोज हो जाएंगे। राना शिमीन के केस में बुरी तरह एक्सपोज हो गए। तो ये ना समझे कि हमारे मोहतरम जजेस जो है वो आंखें बंद करके और कान बंद करके जो है वो बैठे हुए हैं, उनको सारा पता क्या हो रहा है। जो ऑप्शन दिए हैं अपना मुजम्मिल सरवंती साहब ने जी, मेरी नजर में ऑप्शन 3 जो है वो होगा, वो इस तरह होगा कि जैसे भी ये आते हैं वो 2022 में जनवरी में जब भी, तो उनके आने के बाद जारी बात है, मैं तो देख रहा हूं कि वो अरेस्ट होंगे और इज लाइकली टू गो टू जेल। फिर चंद ही दिनों में वो हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाएंगे, कोई मेडिकल का जस्टिफिकेशन जो भी है, अच्छा। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। और सुने, उसके बाद फिर दे विल ट्राई फॉर अ बेल, कि जिनको बेल दे दी जाए ऑन कंपैशनेट एंड मेडिकल ग्राउंड, बाहर जाने के लिए, वो तो आ गए वापस। तो लिहाजा केसेस से और ये सब कुछ रूटीन के मुताबिक है, आप कह रहे हैं ये नॉर्मल है, नहीं, ये सब normal है। नो नो नॉट नॉर्मल। जब हमारे मोहतरम अदलिया के या जुडिशियल सिस्टम के लोग 1 घंटे के नोटिस के ऊपर जनाब वो अदालत लगाते हैं, पिटीशन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और 1 घंटे बाद शहबाज शरीफ साहब इनको बेल मिल जाती मतलब है। आप ये कह रहे हैं कि रास्ते अदलिया निकाली। मुजम्मिल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, देन मैं नदीम रजा साहब के पास। मैं अब ये नहीं बोल, मैं कहूँगा जुडिशियल सिस्टम उनकी इंटरेस्ट है, जो इतनी नवाज interest है शरीफ के कि वो जो अपना नवाज रास्ता शरीफ के निकालने में डिपोर्ट- शायद कामयाब हो जाए। अच्छा मुजम्मिल साहब, मैं कुछ अब देखें, जो नवाज शरीफ के डिपोर्ट होने का सिनेरियो बिल्ड कर रही है गवर्नमेंट, शहबाज गिल साहब ने भी ट्वीट किया और अब फारूक हमीद साहब उसको आगे लेके चल रहे हैं। सवाल यह है कि अभी उनके पास 2 राइट्स ऑफ अपील्स हैं वहां भी, हाँ, और जो लोग वहां मौजूद हैं वो ये बताते हैं कि ये 2 राइट्स ऑफ अपील्स में वो 2 साल आराम से रह सकते हैं। कोई ऐसे प्रॉब्लम की बात नहीं है इन 2 राइट्स ऑफ अपील जो उनके पास मौजूद हैं अभी। ठीक। अभी कोई वो डेड एंड पे नहीं है कि जिसके बाद डिपोर्ट ठीक हो गया, आई गॉट योर पॉइंट कि डेड एंड पर नहीं। नदीम रजा साहब, सर आप मुस्कुरा रहे थे दोनों की बातों के ऊपर, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब की भी डिस्कशन पे, मुजम्मिल साहब पे। मुझे जरा ये बता दे, सहाफती डील पे बात करनी है मैंने। हलकों में ये चल क्या रहा है, इनसाइडर आपके पास क्या है, डील है, रूटीन की बात है, कोई रास्ता दिया जा रहा है, हो क्या रहा है नदीम साहब? देखें, एक तो सबसे पहले बात तो ये है कि नवाज़ शरीफ बहरहाल एक पाकिस्तान के एक अक्सर लोग कहते हैं, पीटीआई कहती है और लोग भी कहते हैं कि वो मुजरिम है, यहाँ से चले गए, भाग के चले गए, बीमारी का बहाना लेके वहाँ चले गए हैं। अच्छा, वो 3 बार के वज़ीर आज़म हैं कि बरतानिया की तारीख़ का कोई बताए मुझे कि वहाँ पे कभी किसी सियासी शख्सियत को डिपोर्ट किया गया हो, कि बरतानिया के आम शख्स तो नहीं, नवाज शरीफ जो भी हैं पाकिस्तान के 3 बार के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। वो अलग बात है कि उनके पर इल्ज़ामात हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की है, पैसा इधर से उधर किया, जो भी सारी चीज़ें वो हैं, लेकिन उनको ऐसा कोई वो नहीं, मैं नहीं समझता कि वज़ीर आज़म को वहाँ से बेदखल या डिपोर्ट किया जाएगा। और रही बात ये वो डील की बात करें, देखिए डील और ढील दोनों पाकिस्तान में चलते आ रहे हैं, अव्वल या अवाइल से चलता हुआ सिलसिला आए जा रहा है भी। और सिर्फ एक स्टेटमेंट, अयाज सादिक साहब के एक स्टेटमेंट को लेके एक राय का पहाड़ बनाया जा रहा है। और उसको मियां नवाज शरीफ साहब के ऑनलाइन जो पैगाम, जो वीडियो था, उसने हलचल मचाई। उन्होंने कहा कि आपसे पाकिस्तान में जल्दी मुलाकात होगी। बेशक बेशक, देखें सियासत नाम ही चालबाजियों का है। सियासत के अंदर ये होता है कि मैक्सिमम गेन किया जाए बगैर किसी नुकसान के, तो एक चालबाजी होती है ना सियासत के अंदर। तो उन्होंने अपना तुर्क का पत्ता ही फेंक दिया, चाल चली है। और उसके बाद अब ये भी देख लें आप, जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि उनका जो विंग है, सोशल विंग, इस तरह की चीज़ें चला रहा है, लेकिन उसके बरक्स अगर मुल्क के वज़ीर आज़म उसके ऊपर इतनी इंतहा पे जाके स्टेटमेंट जारी कर दें कि इनके मुकदमात ख़त्म करने के लिए उनको रिलीज़ देने की बातें हो रही हैं, तो ये अकल हैरान रह जाती है कि जो एग्जीक्यूटिव हैं इस मुल्क के, वो उनके एक बयान चालबाजी में आके उनकी पार्टी का मोरल अप करें लोगों अच्छा, का। ये आप जो कह पहले रहे तो हैं तन्हाई उनकी के चाल, शिकार ये हैं। आप इनको चालबाजी अगर ये कहते हैं तो फिर आप उसको क्या कहेंगे आसिफ अली जरदारी साहब के स्टेटमेंट को, वो जब कहते हैं कि वो फरमाते हैं कि आकर हमारी मदद करें,
فارمولا بنائیں، لیکن جواب یہ ہے کہ تم اس کی چھٹی کرو پھر ہم سے بات کرو. تو یہ کون سی چال بازی ہے؟ تو دیکھیں نا، مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کے جو زرداری صاحب کے لیے وہ جملہ بھول جاتے ہیں کیا کہ سیاست میں پی ایچ ڈی جو کرنی ہے تو زرداری صاحب کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی. تو وہ دیکھیں یہی سیاست میں یہی ہے، آپ ایک بیان داغ دیں، اس کے بعد دیکھیں پورے ملک کی سیاست میں بھونچال آ جاتا ہے، سب ایک طرف جاتے ہیں. صرف یہی نہیں، اور ہمارے جو اینکرز حضرات ہیں انہوں نے بھی کہی یہ بات کہ جنوری میں وہ واپس آ رہے ہیں. وہ واپس کس لیے آئیں گے؟ ہے کیا؟ دیکھیں اصل جو معاملات ہیں ملک کے، اس کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا. وہ صرف ایک بیان کو لے کے چل پڑتے ہیں کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں. بھائی آ جائیں واپس، ان کا ملک ہے، وہ واپس آئیں. ان کو دیر کر دی آنے میں. ندیم بھائی آپ نے بات کی ہے نا، میں بریک لے لیتا ہوں اور میں نام لے دیتا ہوں. دیکھیں بہت سارے ہیں لیکن معتبر حلقوں میں سلیم صافی صاحب کا ٹویٹ موجود ہے. میں بریک لے لیتا ہوں، واپس آ کے وہ ٹویٹ پڑھ بھی دوں گا، آپ سب کی نظروں سے بھی گزرے. لیکن ایک بریک اور اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کے اوپر. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مزمل صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، زرداری صاحب کی اس بات پر آپ کیا رسپونڈ کریں گے؟ کس کو بتا رہے ہیں، کون ہے؟ میں بہت بصد احترام اور ہاتھ جوڑتے ہوئے اور نہایت ادب کے ساتھ ندیم رضا صاحب کے ساتھ اختلاف کروں گا. آصف زرداری صاحب کوئی ایسے کوئی شیخ رشید نہیں ہے جو دن میں 3 پریس کانفرنسیں کریں اور روزانہ ان کے بیان نہ چلے تو وہ بڑے پریشان رہتے ہیں. وہ تو کئی مہینے بات ہی نہیں کرتے میڈیا سے، اور جب بات کرتے ہیں تو ان کی بات میں وزن ہوتا ہے. پاکستان میں کچھ ہی سیاستدان ایسے ہیں جو میڈیا میں اپنی ضرورت کے تحت بات کرتے ہیں، بے وجہ روز آ کے نہ ٹویٹ کرتے ہیں. اسی لیے میں نے پی ایچ ڈی کا لفظ استعمال کیا تھا. ایک منٹ، اس لیے آصف زرداری صاحب کے بیان کو آپ ایزی نہ لیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویٹیج دیں، ان کے سٹیٹمنٹ کو ویٹیج دیں، یعنی ویٹیج ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب نے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو پچھلے 3 سال جتنا سرو کیا ہے اتنا تو عمران خان نے بھی نہیں کیا. صادق سنجرانی سے لے کے بلوچستان کی گورنمنٹ گرانے تک، نواز شریف کو گرانے سے لے کے پی ڈی ایم توڑنے تک اور استعفوں کو روکنے تک، تاکہ یہ پارلیمنٹ چل سکے. نہیں تو پیپلز پارٹی تو اپنے آپ کو آج بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت کہتی ہے، کہتی ہے ہماری طرح کسی سے ڈیل ہے. آپ میری بات، مجھے میری بات کرنے دینا، مجھے میری بات کرنے دیں. پیپلز پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت رہی ہے. آصف زرداری صاحب پچھلے 3 سال سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. پچھلے 3 سال سے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں اور ہر موقع پہ چل رہے ہیں. جب بھی ضرورت پیش آئی ہے وہ ساتھ چلتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں. لہذا جب وہ کہتے ہیں کہ میرے سے بات ہو رہی ہے تو یہ گھر والی بات ہے. ان سے تو 3 سال سے بات ہو رہی ہے، چاہے بلوچستان کی حکومت گرانی ہو، چاہے صادق سنجرانی لانا ہو، چاہے پی ڈی ایم توڑنی ہو، چاہے کچھ کرنا ہو. آصف زرداری صاحب سے ہی بات ہو رہی ہے. اور کیا عمران خان سے بات ہو رہی تھی؟ بات تو آصف زرداری صاحب ٹھیک ہو گیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب فرید بات یہ ہے جی ندیم صاحب، میں آپ فرید بات یہ ہے کہ یعنی کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ حکومتیں بنانے گرانے، یعنی کہ ہر کوئی دیکھے تخریبی کام ہی ہو رہا ہے نا. اس طرح سے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا تاثر دیا جاتا ہے. کون پاکستان میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت ہے؟ جس جماعت کو دیکھیں ہر کوئی اسی طرف آنکھیں نگاہ کے بیٹھا ٹکٹکی باندھ کے. نہیں ندیم صاحب، اصولی اور آئیڈیالوجیکل بات کو ایک طرف رکھیں. ابھی چونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بیان ایک ٹریپ ہے اور یہ بیان کچھ بھی نہیں ہے، ایگزیکٹلی میں ابھی بھی اسی پہ قائم ہوں. میں نے اس کو نلیفائیڈ کیا ہے کہ یہ توجہ لینے کے لیے نہیں ہے. یہ بیان ان ریئل سینس موجود ہے اور یہ فیکٹس پر مبنی ہے. مزمل صاحب بالکل ایگری. میں دیکھیں آپ کی بات بالکل بجا، آپ کا اپنا نظریہ ہے اور ایک اس کے تحت بات کریں. لیکن ایک بات دیکھیں، جب ہائی لیول پہ بات ہوتی ہے نا تو اس طرح بیچ چوراہے کے اوپر کوئی بات آیا نہیں کی جاتی ہے. اس کا پاس رکھا جاتا ہے، اس کا رزلٹ دیکھا جاتا ہے. اصل رزلٹ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ بیچ چوراہے بیٹھ کے بول دیجیے ہم سے مشاورت ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے کہ آپ آگے بڑھیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، ایک اپنا اسٹانس دے کے اس کے بعد لوگوں کو بلوایا جاتا ہے، ایک فضا ہموار کی جاتی ہے. وہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. بات دیکھیں میں وہی کہہ رہا ہوں، سیاست چال بازیوں ہی کا نام ہے. تو یہاں پہ ہر کوئی اسی طرح سے اپنے آپ کو لے کے چل رہا ہے اور ان دا لارجر وے میں وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرے. وہ اسی لیے عمران خان صاحب کے بھی خلاف وہ اس طرح بیان دے دیتے ہیں. کبھی نون لیگ کے خلاف ماضی ہے ان کا دیکھ لیں، وہ بھی قابلی کا بھی انہوں نے کہا تھا سارا.
عمران خان صاحب نے نظریات پر رہ کے حکومت بنائی ہے. چلے میں بریگیڈیئر صاحب کی طرف آتا ہوں. نظریات دیکھیں پاکستان میں دیکھیں جی پاکستان میں نہ ہی کوئی رائٹ ونگ ہے اور نہ ہی کوئی لیفٹ ونگ ہے. پاکستان میں نظریہ ضرورت کے تحت تمام جماعتیں اپنے آپ کو آگے لے کے چل رہی ہیں. یہ بات نظریہ ضرورت ندیم رضا صاحب نظریہ ضرورت یہ جو آپ نے بات کی ہے نا میں اس پوائنٹ کو آگے لے کے جاؤں گا میں اسی پوائنٹ کو آگے لے کے جاؤں گا لیکن بریگیڈیئر صاحب میرا آپ سے جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت غیر جانبدار ہے نون کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ کر رہی ہے. دیکھیں پہلے میں جملہ یہ کہنا بولنا چاہ رہا ہوں وائی وڈ دی اسٹیبلشمنٹ یا ان کا کوئی فرنٹ مین یا ان کا کوئی ریپریزنٹیٹیو ٹھیک ہے نا جس نے وردینہ پہنی ہو وائی وڈ ہی نیگوشیٹ ود اے منی لانڈرر ایبسکونڈر اینڈ کنوکٹڈ پرسن اور اسپیشلی وہ لوگ شریف فیملی جو کہ ان کے پچھلے 1.5 سال سے بائی نیم لے کے ٹارگٹ کرے کوئی بیوقوفی ہوگا جو یہ سوچ بھی سکے گا یا جو سمجھ رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں نہایت ہی بیوقوف ہوگے. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں زرداری صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب میں مانتا ہوں کہ بڑے وہ ان کا پولیٹیکل ایکومن ہے لیکن یہ آپ کو چاہیے ماننا چاہیے کہ وہ بھی ایک جینیس ہے لیکن نیگیٹو سائڈ پہ جینیس ہے یہ بھی میں مانتا ہوں. یہ یاد رکھیں انہوں نے دیکھا کہ جناب جیسے زرداری ورسز نواز شریف کہ بھائی یہ نواز شریف وغیرہ یہ لوگ تو بڑی بڑکے مار رہے ہیں ٹھیک ہے میں کیوں پیچھے رہ جاؤں. اچھا تو میں بھی اسپوائلر کا رول ادا کرتا ہوں کہ جناب جو فارمولا بنانے والے ہیں وہ ہم سے بھی بات کریں یہ نہ کریں پر ان کے بھی کیسز پھنسے ہوئے ہیں ان کے پیسے خوفناک کیسز پھنسے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو میں بھی اسپوائلر کا رول ادا کروں اور میں بھی شوشے چھوڑوں. اور سر بہت سارے کیسز میں ان کو ضمانتیں بھی مل رہی ہے یہ بات بھی سامنے ہے. نہیں دیکھیں نا وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ فریال تالپور اور مخدوم احمد محمود لندن میں بھی بیٹھے ہیں کیسز سب کے رکے ہوئے اس وقت ان کا نام ایشیا سے بھی ہٹایا فریال تالپور کا ان کو لندن بھی جانے دیا گیا ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل بے بس ہے ظاہری بات ہے جب کوس کی بات ہوتی ہے نیب والے بھی بے بس لگ رہے ہیں بیکاز ظاہری بات ہے بریگیڈیئر صاحب سر پھر بس کس کا چل رہا ہے اگر یہ سب بے بس ہے تو بس کس کا چل رہا ہے پھر جنہوں نے 2017 میں حکومت کو بے بس کر دیا تھا جنہوں نے 2018 میں حکومت کو بے بس کر لیا تھا انہوں نے 2021 اور 22 میں حکومت کو بے بس کر دیا. ان کو جو ہمارے جوڈیشل سسٹم کے لوگ ہیں جو ایک گھنٹے پہ پٹیشنیں لگاتے رہے ہیں بلیں دیتے رہے ہیں ایڈجرمنٹ دیتے رہے ہیں میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو ان کی طرف سے جو کانفیڈنس ہے وہ کانفیڈنس ان کی وجہ سے کانفیڈنس جنریٹ ہو رہا ہے. اور وہی عدلیہ ہے جو رات کو 12 بجے فیصلہ دیتی تھی کسی کو نااہل کرنے کا رات کو 12 بجے. مزمل صاحب سے میں ایگری کرتا ہوں کہ بالکل نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ بالکل چھوٹ سکتی ہے ایکوٹ ہو سکتی ہے 2023 تک یہ انتظار کر لیں اس میں جو ایکسپیکٹڈ چینج آئے گا ٹاپ موسٹ پوزیشن ان کو سب کچھ مل جائے گا جو یہ چاہتے ہیں. چلو میں نے ایک بریک لینی ہے نظریہ ضرورت کے اوپر بھی ذرا آ جائیں گے جو نظریہ ضرورت ہے کیا واقعی اس وقت نظریہ ضرورت ہے اور اسی کے تحت جو ہے وہ سب اپنے اپنے طور پہ سیاسی بساط کے اوپر اپنی اپنی چالیں چل رہے. ایک کمرشل بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ندیم رضا صاحب جو آپ بات کر رہے تھے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر سب اپنی اپنی چال چل رہے ہیں اور سب اپنی اپنی اس بساط پہ آگے بڑھ رہے ہیں بینیفیشری کون کب اور کب تک؟ بینیفیشری ہمیشہ سے جو رہے ہیں پاکستان بننے کے بعد سے وہی اب بھی بینیفیشری ہیں. دیکھیں پاکستان میں صرف ایک نظریہ چلتا ہے نہ رائٹ نہ لیفٹ اس نظریے کے نام ہے نظریہ ضرورت. دیکھیں جو پاکستان میں جو ایکسٹریم رائٹ ونگ تھا وہ ایکسٹریم رائٹ ونگ نہیں رہا جو ایکسٹریم لیفٹ ونگ تھا یا پروگریسو تھا وہ نہیں رہے. سب سیاست کر رہے ہیں اور سب اس میں اپنا زیادہ سے زیادہ حصہ نکالنا چاہتے ہیں. اچھا حکومتی حلقوں میں اس وقت بے چینی ہے ندیم صاحب حکومتی حلقوں میں اس وقت بے چینی ہے بالکل ہے. دیکھیں بے چینی اس لیے بھی ہے کہ جو بلدیاتی انتخابات کے پی میں ہوئے ہیں آپ نے دیکھا جو اس کے نتائج آئے ہیں جس طرح سے انہیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. بے چینی کا ایک اور انداز دیکھیں آپ ایک دن پہلے جو پوری تنظیم اپنی تحلیل کر دی جاتی ہے تمام عہدیداران کو ہٹا دیا جاتا ہے ٹویٹر کے ذریعے ایک ٹویٹ کے ذریعے پھر اگلے دن 24 گھنٹے نہیں گزرتے ہیں تو پھر وہی ٹویٹ ہوتی ہے کہ اناؤنسمنٹ کر دی جاتی ہے ان کو عہدیداروں کا انتخاب کر دیا جاتا منتخب کر دیا جاتا ہے. تو یہ کس طرح کی تنظیم سازی ہے کس طرح کا آپ نے کیا ہے.
پھر ان کو لے کے آئے وہ شفقت محمود صاحب کو پنجاب سینٹر پنجاب کا بناتے ہیں، جن کے دور میں ایک سیٹ بھی بلدیاتی انتخابات میں لیکن ندیم صاحب میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا بے چینی ہے، یہ بے چینی کی وجہ بھی ہے کوئی، یا یہ ایویں بس بے چینی ہے، خام و خائی میں بے چینی؟ نہیں، یہ سر خامہ خائی کی ہے۔ دیکھیں آپ کے دو، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دو ادوار جو گزرے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی، نون لیگ کا، 5 سال انہوں نے پورے کیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وزیر اعظم تبدیل ہو گئے آخر میں جا کے، یہاں بھی وہ ممکنات میں سے شامل۔ لیکن ایک اور آخری چیز جو بے چینی ان کو سب سے بڑی ہے، جو انہوں نے منی بجٹ پیش کرنا ہے، جو پہلے یہ کہہ رہے تھے یہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے آئے گا، لیکن وہ تو ختم ہو گیا، اس پارلیمنٹ کے ذریعے کیسے پاس ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، کیونکہ 12 جنوری تک ان کو وہ کرنا ہے۔ وہ بے چینی نواز شریف کی، ٹھیک سر، آپ نے کہا کہ یہ بہت بڑی ایک بے چینی اس چیز کے اوپر ہے۔ مزمل صاحب یہی سوال آپ سے، حکومتی حلقوں کے اندر بے چینی کیوں، گھبرائے ہوئے کیوں اتنے، کیا وجہ ہے؟ گھبرائے اس لیے ہوئے ہیں کہ انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ امپائر نیوٹرل ہو گیا ہے، اب ان کے لیے RTS بھی بند نہیں ہو رہا اور الیکشن کمیشن بھی قابو میں نہیں ہے۔ مطلب یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ گلگت اور آزاد کشمیر میں واضح جیتتے ہوئے امپائر نیوٹرل ہو گیا؟ پھر الیکشن کی جب بات آئے گی، یہ بڑی خبر ہے۔ ہاں، جب فیئر الیکشن ہوگا، جب الیکشن کمیشن آپ سے مینج نہیں ہوگا، جب RTS بند نہیں ہوگا، جب آپ کی دی ہوئی مشینیں EVM کی قبول نہیں کی جائیں گی، تو پریشانی تو ہوگی کہ یار کیسے جیتیں گے۔ یہ 2018 میں RTS بند ہو گیا تھا، 2023 میں کیا بند ہوگا؟ کوئی بند ہونے کا راستہ نہیں مل رہا۔ اگر ایسے ہی سارے بلدیاتی کرائے گئے جیسے ضمنی کرائے جا رہے ہیں تو یہ تو ساری ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ تو پریشانی الیکشن مینجمنٹ کی اور امپائر کی ناراضگی کی ہے کہ امپائر ساتھ نہیں دے رہا، امپائر نیوٹرل ہو گیا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب جتنا مرضی کہیں، جب امپائر نیوٹرل ہوتا ہے تو پھر ہم نے کنگز پارٹیوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے، چاہے وہ مسلم لیگ کاف کی شکل میں ہو، چاہے ریپبلکن کی شکل میں ہو۔ اس ملک میں کنگ پارٹیاں بنائی بھی گئی ہیں اور توڑی بھی گئی ہیں۔ اچھا پھر یہ بتا دیں امپائر ہے کس کے ساتھ؟ مزمل صاحب امپائر آپ نے کہا نیوٹرل ہو گیا ہے کس کے ساتھ، نون یا پی پی، یا بالکل ہی نیوٹرل ہے؟ میں پھر آگے جاؤں گا بریگیڈیئر صاحب کے پاس۔ جب وہ نیوٹرل ہوتا ہے تو نون اور پیپلز پارٹی کو خود بخود فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، JUI کو۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، جب وہ نیوٹرل نہیں ہوتا تو پھر PTI کو فائدہ ہوتا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب سر دیکھیں جی، مزمل سہروردی صاحب نے ایک آپشن تو چھوڑ ہی کیا، پھر میں آپ کے پروگرام میں آج وہ آپشن دے دیتا ہوں۔ جو ایون فیلڈ سے خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے جناب کہ وہ تو پیسے دینا چاہتے ہیں جی، اربوں ڈالر واپس دینا چاہتے ہیں، لیکن ہاں مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر وہ نیب کے ساتھ پلی بارگن کرتے ہیں یا احتساب عدالت کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ تو ساری عمر کے لیے شریف خاندان تو تباہ ہو گیا سیاسی طور پہ، اور عوام کے سامنے چاہے جنید صفدر آ جائے، جنید صفدر کے بچے آ جائیں، وہ پھر آگے چل نہیں سکیں گے پاکستان کی سیاست میں، اور پارٹی کا گرفت ملٹیپلائی میں پیسے لے کیوں نہیں رہے؟ اگر وہ دینا چاہ رہے تو لے کیوں نہیں رہے؟ اور سنیں بھائی، کئی دفعہ خبریں آئی ہیں کہ دے دیے ہیں، وہ خزانے میں جمع ہو گئی ہیں۔ ایون فیلڈ والے یہ چاہتے ہیں کہ بلو دا ٹیبل ہو، سیکرٹری لے لیں، عوام کو نہ پتہ لگے، PMLN کو نہ پتہ لگے کہ ہم نے اتنے اربوں ڈالر دے دیے تاکہ ہماری جان چھٹ جائے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، نہیں کیا ڈیل یہی ہے؟ کیا ڈیل یہی چل رہی ہے؟ اصل ڈیل یہی ہے؟ ایون فیلڈ والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تیار ہیں۔ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا اصل ڈیل یہی چل رہی ہے کہ بلیو دے ٹیبل کوورٹلی دے دیں؟ یہ ایک آپشن ہے جو مزمل سہروردی صاحب چھوڑ گئے ہیں، پتہ نہیں یہ کیوں چھوڑ گئے، ان کو تو پتہ ہونا چاہیے تھا اس آپشن کا کہ جناب ایسی جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں the word going around، اور یہ ایون فیلڈ سے یہ چیز نکل رہی ہے کہ یار اب تو پیسے دینا چاہتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب کو ایک کال آئی ہے، عمران خان کو بتائیں اور وہ مراد سعید کو بتائیں جو $200 بلین لے کے پھر رہا تھا، ان کو فوراً بتائیں کہ میرا مطلب ہے کہ میری بات سنیں، اور مزمل صاحب کو میں بتا دوں آخری جملہ میں ضرور کہوں گا، امپائر نیوٹرل اور نو نیوٹرل، I am not bothered about it۔ یہ EVM جب آگے نا ساری دنیا بھاگ رائٹ، اوکے چلیں ندیم رضا صاحب your last point sir I have to close it۔ فرید یا دیکھیں نا، آج ہے قائد اعظم بانی پاکستان کا جنم دن ہے، یوم پیدائش ہے، پاکستان ہر جگہ منایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جو پاکستان بنایا گیا تھا اس کا مقصد کیا تھا؟ ہم قائد اعظم سے آج محبت کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ پیچھے تصویر لگا کے رکھتے ہیں اور جیبوں میں ان کے نام ان کی تصویریں رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کے افکار ہیں، نظریات ہیں، اسی سے ہم سب نفرت کرتے ہیں۔ آج دیکھیں ہم کبھی بولتے ہیں امپائر کسی کے ساتھ ہو گیا، کبھی نیوٹرل ہو گیا، کبھی ایک جماعت دوسرے گراتی ہے۔ جب تک ہم اپنے ملک کا اندرونی معاملہ
وہ بہتر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے وہ تب تک چیزیں نہیں ہوگی. اوکے آئی ہیو ٹو کلوز سر, آئی ہیو ٹو کلوز اینڈ تھینک یو سو مچ ندیم رضا صاحب, بریگیڈیئر فاروق امید صاحب, مزمل سرورزی صاحب, تھینک یو سو مچ. فرید ریز کو اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.